پتہ ہوا تو حضور کا ربیب جو تھا، حضور کے پیچھے جو بیٹا ہوا شخص تھا، وہ کوئی اور بندہ نہیں تھا، وہ کسی سردار کا بیٹا نہیں تھا، وہ کسی انصاری سردار کا بیٹا نہیں تھا، وہ کسی قریش سردار کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ حضور کے منہ بولے بیٹے، آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارث کا بیٹا حضرت اسامہ ابن زید تھے، جو حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور جب مکہ فتح کے موقع پر مکہ میں داخل ہوا تو حضور نے یہ اعلان کیا کہ آج کی جو فتح ہے وہ غلاموں کی آزادی کا فتح ہے۔ ایک غلام کو اپنے ہمراہ بٹھایا اور ایک غلام کو کہا بلال حبشی کو کہ آپ کعبے کے اوپر چڑھ کر کے اذان دے دو۔ آپ دیکھتے نا جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ قبلے کی طرف منہ رخ کر کے اذان دیتا ہے، تو جب کعبے کے اوپر ہو ہر طرف قبلہ ہے تو بندہ جس طرف اذان دے سکتا ہے۔ لیکن بلال سے کوئی پوچھے بلال اذان آپ نے کس سمیت دیا ہے، اذان آپ نے کیسے دیا ہے؟ جدھر حضور طواف کر رہے تھے بلال بھی گھومتے جا رہے تھے اور حضور کو دیکھتے جا رہے تھے اور اذان دیتے جا رہے تھے۔ میں نے اقبال کے چوکٹ سے پوچھا اقبال یہ کوئی اذان ہے؟ اذان تو کوئی قبلے کی منہ رخ کر کے اذان دیتا ہے، کوئی رخ کر کے اذان دیتا ہے، بلال تو گھوم رہا ہے حضور کے والضحیٰ چہروں کو دیکھ کر کے اذان دے رہا ہے۔ اقبال نے کہا کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنے، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنے، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی